نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ سب تعریف اس ذات پاک کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور تمام جہانوں کا چلانے والا ہے۔ مجھے یہ بات نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے کہ آج کا ہمارا نوجوان دین سے بہت دور جا چکا ہے۔ آج کا نوجوان بڑے اعتماد اور یقین سے آج کل کے سائنس و ٹیکنالوجی کے دور سے مستفید تو ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنے رب سے بہت دور جا چکا ہے۔ آج کی ہماری اس ملاقات کا مقصد امت مسلمہ خصوصاً اپنے نوجوانوں کو جو کہ اپنے دین اور اپنے رب سے بہت دور جا چکے ہیں، ان کو اپنے رب کے قریب کرنا ہے۔ کتنی ہی پیاری دعا ہے جو کہ ہمارے رب یعنی ہمارے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمارے رازق نے ہمیں سورہ فاتحہ کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ایک حقیقت ہم پر آشکار ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ در حقیقت ایک اقرار نامہ ہے جس کا اعادہ ہر مسلمان 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 30 مرتبہ کرتا ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ 48 مرتبہ اس اقرار نامے کا اعادہ کرتا ہے، یعنی دہراتا ہے۔ سورہ فاتحہ پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ روز محشر یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کیا ہی پیاری بات اس اقرار نامے میں درج ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو کہ ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، جیسا کہ اس اقرار نامے میں درج ہے۔ اور ہم اس بات کا اعادہ بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ کو پوجتے ہیں اور تجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کو پوجا جائے، جس کو سجدہ کیا جائے۔ ہم ہر نماز میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے ہمارے رب ہم صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جس کو ہم غیب میں پکاریں، اس سے مدد مانگیں، اس سے اپنی دعائیں مانگیں۔ اے اللہ تو ہی ہے، اے اللہ تو ہی ہے، اے اللہ تو ہی ہے جو غیب میں پکارنے پر مدد فرماتا ہے، نصرت فرماتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس اقرار نامے میں ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں ایک دعا کی شکل میں۔ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تو نے اپنا فضل فرمایا، اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس اقرار نامے میں ہم ان لوگوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ گمراہ ہوئے، جن سے اللہ ناراض ہوا، اور وہ لوگ دنیا اور آخرت میں ناکام قرار پائے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں ہم اپنے رب سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو کہ گمراہ ہوئے اور تیرے غضب کا شکار ہوئے۔
اور ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کے شر سے پناہ مانگیں جن سے اللہ ناراض ہوا، اور وہ لوگ اللہ کے قہر، غضب، غصہ اور عذاب کا شکار ہوئے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔